یہ جو عمر ہوتی ہے نا بیٹے، اس عمر میں سچا خواب اگر آپ بنا لیں، ایک ڈریم لائف کا بنا لیں کہ میں نے ابتدا اپنی زندگی کی ایم سی اسکول سے کی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں نے جج بھی بننا ہے، میں نے بیوروکریٹ بھی بننا ہے، میں نے پولیس میں بھی جانا ہے، میں نے جرنیل بھی بننا ہے، میں نے سیکٹری بھی بننا ہے، میں نے پولیٹیشین بھی بننا ہے. اگر یہ خواب آج دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ خواب کل کو پورا بھی ہوگا. سو آپ نے امپورٹنٹ کام کیا ہے، اس عمر میں خواب ضرور دیکھنا ہے. خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے، ہم جب بھی زندگی میں خواب بنانے لگتے ہیں تو کہیں خیال آتا ہے پورا نہیں ہوگا، خیال آتا ہے ہمارے کانوں نے کہیں نہ سنی ہوتی ہے. امریکہ میں اسکولوں میں ریسرچ کی گئی تو ہائی اسکولز کے بچوں تک جب وہ گئے، 17 سال پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایوریج اس کی لائف میں 17 سال کی عمر تک اس کے کان 1,00,000 دفعہ نا کا ورڈ سن چکے ہوتے ہیں. یہ نا کا مطلب کیا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا. یہ جو نا ہے یہ ہے، آپ کو کامن ملے گی سوسائٹی میں. آپ کہیں شیئر کریں گے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سارے ارد گرد کے لوگ کہیں گے تو نہیں کر سکتا. آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کسی فیلڈ کے کامیاب بندے سے پوچھ لیجئے، اس کے کانوں نے کتنی بار نا سنی ہوتی ہے. جب نا سنی ہوتی ہے تو یہ باہر کی نا جو ہم دنیا سے بیٹا سنتے ہیں، یہ اندر کی نا نہیں بنانی. لیسن میرا کیا ہے؟ اسے باہر کی نہ رکھنا ہے. دنیا کہتی رہے، اپنے اندر ایک ہی جملہ آپ نے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میں کر سکتا ہوں، اللہ کی مدد سے میں کر سکتا ہوں. اللہ مدد کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو ارادہ کر کے ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے. سو ثابت قدمی سے مدد اللہ کی ضرور آتی ہے. باہر کی نا کو ہمیشہ آپ نے رد کر دینا ہے، اپنے اندر کی ہاں کو سننا ہے. اور اندر کی ہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک رویہ ہونا چاہیے جس کو گورا کہتا ہے یس یو کین، تم کر سکتے ہو. جب یہ یقین ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر بندے کو اپنی غربت نہیں بری لگتی، پھر بندے کو ہاتھوں پہ جو چھالے پڑے ہوتے ہیں وہ برے نہیں لگتے، پھر بندہ جو پیدل چل کے اسکول آ رہا ہوتا ہے وہ برا نہیں لگتا، پھر ٹیچر کی ڈانٹ بھی بری نہیں لگتی، پھر ٹیچر کی سختی بھی بری نہیں لگتی. پھر بندے کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آج جو میں چلتے چلتے چل رہا ہوں انشاءاللہ میں اپنی منزل پہ ضرور پہنچوں گا. سو باہر کی نا کو رد کر دیجئے، اپنے اندر کے خواب پہ یقین رکھیے. ڈنڈے سے، مار سے، شاباشیوں سے کبھی آزاد ہو کے پڑھائی سے محبت کر کے پڑھ کے دیکھو بیٹا. یہ پڑھائی سے جب محبت، کتابوں سے محبت ہو جائے نا تو یقین رکھیے اپنا خواب موٹیویشن دیتا ہے. آپ کے جو اندر خواب ہوتا ہے نا وہ موٹیویشن دیتا ہے. مجھے اسی زمانے میں اپنے ایک ٹیچر یاد آتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے بیٹا جہاں تم دعا مانگتے ہو یا اللہ مجھے امتحانوں میں کامیابی دے، مجھے اچھی جاب دیں، مجھے اور کامیابی، دعائیں مانگ، ایک دعا شامل کر دو. مجھے نہیں پتا کہ میری کلاس کے 42 ہم لڑکے تھے، 42 کس نے یہ دعا مانگی، لیکن میں اپنی نماز میں وہ دعا مانگا کرتا تھا. وہ کہتے تھے اللہ سے یہ بھی مانگا کرو کہ یا باری تعالیٰ اگر قابل انسان بنائی تو خدمت کا موقع بھی دے. پاکستان میں قابل بندے بڑے ہیں، خدمت گزار نہیں ہے. کہ ابن مریم ہوا کرے بیٹا، کوئی 22ویں گریڈ پہ ہوگا، اگر اسے اللہ نے خدمت کا شرف نہیں بخشا تو پھر وہ کسی قابل نہیں ہے. تو اللہ سے بیٹے آج سے آپ نے دعا شامل کر لینی ہے کہ ہم لپے آتی بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. لپے آتی کی تشریح یہ ہے کہ ڈاکٹر بنو گے خدمت کرو گے، انجینئر بنو گے خدمت ضرور کرو گے. ایک عادت یہ بھی اپنانی ہے، کسی کا اگر اچھا کام ہے بیٹے اچھا کہا کرو. یہ کبھی ذاتی غرض نہ رکھا کرو. کسی کا اچھا کام ہے اس کو اچھا ضرور کہنا ہے. آپ نے کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کسی سطح پہ اچھا کر رہا ہے، اس کو ضرور کہو، کیونکہ ہوگا کیا، آپ کے اچھا کہنے سے نیکی زندہ رہے گی، نہیں تو اس معاشرے سے نیکی ختم ہو جائے گی. آپ اچھے کو اچھا نہیں کرو گے، اپریشیٹ نہیں کرو گے تو اس معاشرے کی نیکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب بیٹا اگر آپ کبھی فیل ہو جاتے ہیں، نمبر نہیں آتے، گھبرانا نہیں ہے بیٹے، ناکامی ہی کامیابی کا رستہ بنتی ہے. دوبارہ سے کمر بستہ باندھ لیجئے، کپڑے جھاڑیے، دوبارہ سے ارادہ کر لیجئے، دوبارہ سے خواب دیکھیے. کیونکہ یاد رکھیے جو نالائق ہوتا ہے وہ لائق ہو سکتا ہے محنت کی وجہ سے، جو نالائق ہے وہ لائق ہو سکتا ہے کمٹمنٹ کی وجہ سے، جو نالائق ہے وہ لائق ہو سکتا ہے اپنے یقین کی وجہ سے. نالائق اور لائق بچے میں بنیادی فرق یقین کا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا اللہ نے صلہ ضرور دینا ہے، جب آپ کو یقین ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا صلہ اللہ نے میری اوقات کے مطابق نہیں دینا بلکہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق دینا. محنت میں اتنی طاقت ہے
کہ آہستہ آہستہ آپ چلتے 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 آخر کار کسی نہ کسی منزل پہ آپ پہنچ جاتے ہو. اس عمر میں بیٹا خواب ضرور دیکھو, اور خواب بڑا دیکھو. کتنا بڑا خواب دیکھو بیٹے, سب اپنے لیے جیتے ہیں, اس قوم کے لیے سوچنا شروع کرو. ہماری پوری کی پوری نیشن کا, میں نے اتنے ملک دیکھے, پاکستان جیسا ملک نہیں ہے, پاکستان جیسی قوم کوئی نہیں ہے. صرف اگر یہاں کمی ہے نا تو ایک جذبے کی کمی ہے. ہمارے معاشرے میں ذاتی مفادوں پہ ہم زندگی گزار دیتے ہیں. جس دن اس قوم میں قومی مفاد آ گیا اور یہ قومی مفاد کو ہم سکولوں میں پڑھانے لگ پڑے نا, یہ سپر پاور بن جائے گا پاکستان. پاکستان کی آنکھ میں آنکھ کو ڈال سکے گا. بیٹے آج سے یہ نیت کرو, اللہ سے دعا مانگنی شروع کرو کہ میں 6ٹھی کلاس میں ہوں, میں 7th کلاس میں ہوں, میں 8th میں ہوں, میں 9th میں ہوں, میں 10th میں ہوں. یا باری تعالیٰ مجھے اگر میں قابل انسان بنتا ہوں, میں بیوروکریٹ بنتا ہوں, میں MNA بنتا ہوں, MPA بنتا ہوں, جج بنتا ہوں, فوج میں جاتا ہوں, تو میں نے اپنا مفاد پہلے نہیں رکھنا, پہلے میں نے قومی مفاد رکھنا کہ میرے ملک کا فائدہ ہونا چاہیے, میرے علاقے کا فائدہ ہونا چاہیے. بیٹا اللہ آپ کو بڑی ترقی دے گا, بڑی کامیابیاں دے گا. جب بڑے کامیاب ہو جاؤ گے تو اس علاقے میں, اسکول میں واپس لوٹ کے آپ نے ضرور آنا ہے, اور پھر بچوں کو بھی بتانا ہے کہ میں یہیں سے نکلا ہوں, دیکھو اللہ نے مجھے کامیابی تمہیں بھی دے سکتے. فزکس کیمسٹری پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے اس ملک میں, ٹیچرز کی کمی نہیں ہے. میں نے 7 سال سرو کیا DST میں, قابل ترین ہمارے ٹیچر ہیں, یقین کوئی نہیں دلاتا. اگر ٹیچر فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے کے ساتھ ساتھ یقین دلانا شروع کر دیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو, تمہیں اندازہ نہیں. ایڈیسن جیسا بڑا سائنسدان کہتا ہے, جس نے 1250 ایجادات کی تھی, وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندے کو اپنی اسٹرینتھ کا پتا ہو, قابلیت کا پتا ہو, وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا. غلامی ہمیشہ وہ بندہ برداشت کرتا ہے جس کو اپنی قابلیت کا پتا نہیں ہوتا. اللہ نے بیٹے آپ کو جتنا قابل بنایا ہے, جتنا ٹیلنٹڈ بنایا, آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. آج سے کمٹمنٹ کر کے یہاں سے جانا ہے کہ محنت کرنی ہے. پہلا کمٹمنٹ کیا ہے جی؟ ویری نائس. دوسرا وعدہ خواب بڑا دیکھنا ہے. ویری نائس. تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جب قابل بن جائیں گے تو اس ملک کی خدمت کرنی ہے. اگلا وعدہ میرا یہ ہے کہ آپ نے پکا وعدہ کرنا ہے کہ کبھی قابل ہو گئے اس اسکول کی خدمت کرنی ہے. یار یہ اسکول بھی ماں کی طرح ہی ہے, اسکول کی بھی خدمت کرنی ہے. اور اگلا وعدہ یہ ہے پوری محنت کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا. میں نے آج تک استاد کے گستاخ بندے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. آج تک میں نے ایسے کسی بچے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا جو اپنے ٹیچرز کا احترام نہیں کرتا. میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ اعلانیہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر قدرت نے مجھے آج یہاں لا کے کھڑا کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اساتذہ کرام کا ادب ہے. ہم ان کا ادب کرتے رہے, ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے, ہم جیسے کھوٹے سکے کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ زندگی میں کھڑا بننا چاہتے ہو, یہ آپ کے ٹیچرز یہاں موجود ہیں, پرنسپل صاحب موجود ہیں, ان کا ادب کرنا سیکھو. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا جس نے ایک حرف مجھے سکھایا وہ میں اس کا غلام ہو گیا. تو یہ تو آپ کو فزکس پڑھاتے ہیں, کیمسٹری کتابیں ختم کراتے ہیں, محنت کراتے ہیں, اتنی سٹرگل کرتے ہیں. آپ ان کا ادب ویسے ہی ادب کرنا سیکھو جیسے ہم اپنے باپ کا ادب کرتے ہیں, باپ سے کم نہیں ہے. آخر میں میری طرف سے کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے, مل کے ہم کریں گے.